ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حسن سبحانی کا سلام پہنچے۔ 14 اگست پر قوم کا ہر بچہ، بوڑھا، نوجوان ہاتھ میں جھنڈیاں لیے، یہ سب آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے، گلی محلوں میں نظر آئیں گے، اور ان کی زبان پر آزادی کے نعرے اور پاکستان کے لیے نغمے ہوں گے۔ اس دن کو پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا، اور جب کسی سے اس خوشی کا مقصد پوچھا جائے گا تو یہ بتایا جائے گا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا۔ بس اتنا ہی بتایا جائے گا کہ آزاد ہوا تھا۔ یہ ملک پاکستان کتنی قربانیاں دے کر حاصل کیا، شاید آج کا بچہ، آج کا نوجوان یہ نہیں جانتا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہم آزادی کے اصل معنی کے مطابق آزاد ہیں یا نہیں؟ کیا یہ آزادی ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں؟ بتائیے، کیا ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں اس ملک میں؟ ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا کبھی کسی نے بتایا اپنے بچوں کو؟ پاکستان کس لیے بنایا گیا؟ کیوں بنایا گیا؟ کیا ماں باپ نے، اساتذہ نے بتایا بچوں کو؟ 18 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے، بتایا بچوں کو؟ 70,000 مسلمان عورتوں کو اٹھایا گیا، بتایا بچوں کو؟ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، بتایا بچوں کو؟ ان کے گلے کاٹے گئے تھے، کیا بتایا بچوں کو؟ کئی عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگا دی تھیں، کیا بتایا بچوں کو؟ یہ سب کچھ ہم نے نہیں بتایا بچوں کو۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو کچھ بتایا ہے تو جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، لڑنا، جھگڑنا، اس ملک کو کیسے لوٹنا ہے، یہ ہم نے بتایا اپنے بچوں کو۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ کس طرح بدتمیزی سے پیش آنا ہے، یہ بتایا ہم نے اپنے بچوں کو۔ رشوت کس طرح لینی اور دینی ہے، یہ بتایا ہم نے اپنے بچوں کو۔ گھر کے نوکروں کے ساتھ، بٹے پر کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ کس طرح ظلم و زیادتی کرنی ہے، یہ بتایا ہم نے اپنے بچوں کو۔ ہم نے تو اس ملک کو آگے لے کر چلنا تھا، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکے۔ اس ملک کی ایسی کی تیسی پھیر کر رکھ دی۔ ہم نے تو اس ملک میں ہلڑ بازی میں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں، ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کرنے میں لگے رہے۔ ہر نیا آنے والا ملک کو سنبھالتے ہی بہتان بازی کی طرف چل نکلتا ہے۔ یہ کوئی بات ہے یار؟ جو کام کرنے آپ آئے ہیں وہ تو کرتے نہیں۔ بس یہ کیا ہم نے اس ملک کی ترقی کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں، کسی نے نہیں سوچا۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی، یہاں میں سیاستدانوں کی بات کروں گا۔ ملک کے سیاستدان خود کو ملک سے مخلص دکھانے کے لیے ملک کی بہتری کے نعرے لگاتے ہیں، اور سرکاری طور پر یوم آزادی انتہائی شاندار طریقے سے مناتے ہیں۔ اعلیٰ عہدیدار اپنی حکومت کی کامیابیوں اور حکمت عملیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے عوام سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے تو تن من دھن کی بازی جناب لگا دی، اس ملک کی خاطر تن من کی بازی لگا دی۔ اس وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر جو ہے نا، وہ ہم نے گامزن کر دیا، گامزن کر دیا یار۔ اس ملک کو پیچھے لے گیا، اور ہمیشہ اپنے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کے قول، ایمان، اتحاد اور تنظیم کی پاسداری جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، لیکن حقیقت میں ان کی وفاداری کا کوئی عمل نظر نہیں آتا۔ آپ سب کے سامنے ہے یار۔
اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمیں اپنے ملک و قوم کی مکمل آزادی اور بہتری کے خواب دیکھنے چھوڑنا ہوں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اپنی قسمت کو جناب کوسنا ہوگا کہ اسی کی کیتا جی تیریاں میریاں کیتیاں لڑائی جھگڑے کیتے بس ہے کچھ کیتا جی. ضرورت اب اس امر کی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کیا ہم اصل میں آزادی چاہتے ہیں یا اسی آزادی میں خوش ہیں, اور ہم یہ آزادی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ آزادی انڈیویجولی جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ پورے ملک و قوم کی مشترک جو ہے نا وہ ہو. ہمیں جوش و خروش جذبے کے ساتھ صحت, محنت اور شعور کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.